بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ معاشرتی علوم کلاس 4 لیکچر نمبر 12 صفحہ نمبر 13 سبق نمبر ہمارا 4 ہے پاکستان کی معدنیات۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے اس چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ ہم نے پاکستان کی معدنیات کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ پاکستان میں کتنی قسم کی معدنیات پائی جاتی ہیں، اور ان معدنیات کی ہم نے کوالٹی کے بارے میں بھی پڑھا کہ ان کا معیار جو ہے وہ پاکستان میں کس طرح کا ہے، کون سی معدن جو ہے وہ اچھی حالت میں اچھی معیار کی ہمارے پاس پائی جاتی ہے، اور کس معدن کی جو قسم ہے وہ ہمارے پاکستان میں پائی جانے والی اچھی نہیں ہے۔ ہم نے مختلف معدنیات کے بارے میں پڑھا کہ ان کا استعمال کیا ہے، وہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں، کس طرح سے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم نے ان علاقہ جات کے بارے میں بھی پڑھا جہاں پر یہ معدنیات ہمیں ملتی ہیں۔ ہم نے ابھی چیپٹر کو ڈسکس کیا ہے پچھلے 2 لیکچرز میں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو چیپٹر کی اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو چیپٹر اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ ہم اس کی ایکسرسائز کو سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خالی جگہ پر کریں۔ نمک کی بڑی مقدار ڈیش سے حاصل کی جاتی ہے۔ کھیوڑا جو ہے وہ یہ علاقہ ہے جس میں نمک کی سب سے زیادہ کانیں موجود ہیں، اور اچھی قسم کا نمک جو ہے وہ یہاں سے ملتا ہے۔ پیٹرولیم زمین کی تہ میں ڈیش میں پایا جاتا ہے۔ خام حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت جس میں اس چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے مزید کسی پروسیسنگ سے، کسی طریقہ کار سے گزار کر ہی قابل استعمال بنایا جا سکتا ہو۔ کسی بھی چیز کی ایسی حالت کو خام حالت کہتے ہیں۔ پاکستان میں ڈیش اقسام کی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کتنی اقسام کی معدنیات ہیں ہمارے پاس، 3 طرح کی، دھاتی معدنیات، غیر دھاتی معدنیات اور توانائی سے متعلق معدنیات۔ تو ہمارے پاس 3 طرح کی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں پایا جانے والا ڈیش زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کوئلہ، ہمارے پاس کوئلہ جو ہے وہ اچھی قسم کا نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کوئلہ باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس درست جواب کے گرد دائرہ لگانے کا سوال ہے۔ آپ نے ان کے گرد دائرہ ہی لگانا ہے۔ پاکستان کی تہ میں قدرتی طور پر بنتا ہے خام مال یا معدن جو ہے وہ قدرتی طور پر بنتا ہے۔ خام مال جو ہے وہ ہم نہیں اس کے اندر لگا سکتے، کیونکہ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان میں سے بہت ساری خام حالت میں تو ملتی ہیں، لیکن خام مال کا مطلب کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ مال ہو سکتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مال وہی ہو جو ہماری زمین کے اندر سے نکلتا ہے۔ خام مال تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، کپڑے کا ہو سکتا ہے، کسی بھی کھانے پینے کی چیز کا ہو سکتا ہے۔ تو خام مال تو کسی بھی چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جسے مزید آپ نے کسی طریقے کار سے گزار کے قابل استعمال بنانا ہو، تو لہٰذا ہم یہ والا آنسر نہیں لگائیں گے، معدن لگائیں گے۔ ہماری غذا کا اہم حصہ ہے نمک، جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئلہ یا یورینیم۔ تو ہمارے پاس یہ ہے یورینیم، یا آپ یورینیم پہ لگائیں گے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں بلوچستان میں یا کھیوڑا میں، تو یہ بلوچستان میں ہے۔ درست جملے کے آگے ٹک اور غلط جملے کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ لوہا ایک بہت مفید دھاتی معدن ہے، بالکل ٹھیک۔ تانبا بجلی کے تار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ پاکستان میں زیادہ اچھی قسم کا سنگ مرمر نہیں پایا جاتا، یہ بات غلط ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھی قسم کا سنگ مرمر پایا جاتا ہے۔ معدنیات ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا نہیں کرتی، یہ بات غلط ہے۔ معدنیات ہماری معیشت میں بہت اچھا اور بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کالم ملانا ہے، اس میں سے جو دھاتی معدنیات ہیں ان کے ساتھ ہم ملائیں گے دھاتی معدنیات کو، اور دوسرا غیر دھاتی معدنیات کا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے ان میں سے کون سی ہیں۔ تانبا دھاتی معدن ہے، لوہا بھی دھاتی معدن ہے، اس کے علاوہ کرومائٹ یہ بھی ایک دھات ہے، تو یہ دھاتی معدن ہوگا۔ چونا دھات نہیں ہے، یہ غیر دھاتی میں آئے گا۔ جپسم بھی غیر دھاتی میں آئے گا، چٹانی نمک بھی غیر دھاتی میں آئے گا، اور سلفر اور چائنا مٹی بھی غیر دھاتی معدنیات کی قسمیں ہیں۔
اس کے ساتھ ہی اسٹوڈینٹس آج کی ہماری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 5 کو اسٹارٹ کریں گے. آپ ایک دفعہ چیپٹر کو خود سے ریڈنگ دیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہم لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. اللہ حافظ.